ایک دو دنوں سے آپ نے دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم ایک اسلامی ریاست کے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، ان کے وزیر اعظم نے کچھ ایسے ڈائلاگ بولے اپنی تقریر کے اندر، اور یہ بات بھی سن لیجئے، ہم ہاں صاحب کو عذر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کہا ہو سکتا ہے اردو ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے تقریر لکھ کے دے دی ہو، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے انہوں نے تو غلطی یا دانستہ یا دادنستہ یہ فیصلہ تو ابھی ہونا ہے، انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے، لیکن ان کے جو حامی لوگ ہیں اللہ معاف کرے وہ ان الفاظ کے دفاع میں نکل پڑے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ سے عدم واقفیت اس طرح کے کلمات اور مکالموں کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا بدر کا معرکہ کیسے پیش آیا؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا تو اعلان کیا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک تجارتی قافلے کے پیچھے تعاقب کر کے اس کو نقصان پہنچانے کا واقعہ ہے، اور معاذ اللہ اس تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے بھی صرف ابھی جنگ کا اعلان نہیں تھا بدر کے اندر، لیکن صرف تعاقب کا اعلان ہوا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں ان کے تجارتی قافلوں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو اور یہ ہمارے سے توجہ ادھر ادھر کر سکے، ہمارے ساتھ ان کا بہتر معاملہ ہو سکے۔ اس قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی جو غزوہ بدر کے لیے ترتیب نہیں تھا دیا گیا، اصلاً کس کے لیے ترتیب کیا گیا تھا؟ ایک قافلے کے تعاقب کے لیے۔ اس میں بھی صحابہ کی جو شرکت اور جذبہ تھا نا، چھوٹے چھوٹے کم عمر کے صحابہ اپنی ایڑیاں اونچے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں ہمارا نام نہ کاٹ دے کہ یہ چھوٹے بچے، اور یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ صرف 313 تھے باقی ڈر گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اگر انہوں نے یہ دانستہ طور پہ کیا ان کو رجوع کی توفیق دے اور وہ اس بات پر توبہ کریں، اللہ کی قسم میدان بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ایک صحابی کا نام جو ڈر اور خوف کی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر پیچھے رہا ہو وہ ہمیں دکھا دیا جائے، ہم اس کو وزن کے برابر پیسوں سے تول دیں گے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی دفاع، دکھ کی بات یہ ہے اس جھوٹ کا دفاع ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے تو پتہ نہیں کس لا علمی میں کہہ دیا، لیکن ان کے کہے گئے الفاظ کے کچھ لوگ مقلد ایسے ہوتے ہیں، متعصب ایسے ہوتے ہیں، تقلید خان صاحب کا بھی موقف آیا نہیں، انہوں نے نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا ہاں جی ڈر گئے ہوں گے جی، قرآن کی آیت میں ہے یہ ہے، اپنی طرف سے ایک صحابی بھی علامہ شہید کے الفاظ یاد آگے، اللہ کی قسم جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، کسی کے پاس تیر تھا تو چلانے کے لیے تلوار نہیں تھی، تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، لیکن ڈرے نہیں تھے۔ صحابہ کا تو اس وقت جذبہ پتہ کیا تھا؟ صحابہ نبی کریم کے پاس آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بس کر دیجئے، سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اصحاب موسیٰ ہیں؟ ہم موسیٰ والے ہیں کہ جو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ اللہ کی قسم ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا، پہلے ابو بکر کی گردن کٹے گی پھر تیر نبی کی طرف آئے گا، پہلے عمر کا گردن کٹے گی پھر تیر نبی کریم کی طرف آئے گا۔ یہ کہنا کہ غزوہ بدر میں صحابہ ڈر گئے تھے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، مغالطہ ہے۔ آپ کو عذر جہالت، عذر نادانی اور اس بات کا بھی عذر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے گرد و نواح کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو تقریر لکھ کے دیتے ہیں جن کی فکر روافض کی ہو سکتی ہے، اور دوسری باتوں کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جی وہ غزوہ بدر کے بارے میں نہیں تھا کہا، وہ غزوہ احد کے بارے میں کہا تھا ڈر گئے تھے۔ غزوہ احد کے بارے میں معاذ اللہ جو الفاظ ادا ہوئے ان میں دو سنگین نوعیت کی غلطیاں ہیں۔ نمبر ایک بات کیا؟ صحابہ نعوذ باللہ کہنے سے دل ڈرتا ہے، ہمارا کہنے سے دل ڈرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسی جرأت اور ہمت سوشل میڈیا کے سکالرز کے پاس آ گئی ہے، ان کے مقلدوں کے پاس آ گئی ہے، وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ مال غنیمت کو لوٹ، الفاظ معاذ اللہ پتہ کیا ہیں؟ لوٹ مار ہوتا دیکھ کر صحابہ نے پہاڑ کی چوٹی چھوڑ دی۔ لوٹ مار شرم نہیں آئی جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں
کیا. اس پوتر پکیزہ طاہر مال کو اللہ رب العزت نے مال غنیمت قرار دیا. شریعت میں اس مال کا نام مال غنیمت ہے. مال غنیمت لوٹ مار کا مال نہیں ہوتا. مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے, لوٹا نہیں جاتا. مال غنیمت سمیٹا جاتا ہے, لوٹا نہیں جاتا. اور لوٹ مار کا جو مال ہوتا ہے وہ تو ہر بندے کا ذاتی ہوتا ہے. مال غنیمت تو امانت ہوتی ہے مسلمانوں کی. مال غنیمت جو جمع کیا جاتا ہے, کیا مال غنیمت کسی شخص کا ذاتی حق ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں شخص نے ایک چادر مال غنیمت میں سے لی تھی, ایک چادر جو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چادر بن جائے گی. یہ لوٹ مار. مال غنیمت کو ہاں صاحب سمیٹا جاتا ہے, مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے. اس کو لوٹ مار نہیں کہا جاتا. یہ جو بیانی ہے نا لوٹ مار کا, آج سے پہلے جتنے یہ یہودی عیسائی کفار قادیانی ہے نا, یہ مال غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں. یہ تو یہ یہاں تک بکواس کر دیتے ہیں. غزنوی نے ہندوستان میں حملے کیے تھے لوٹ مار کے لیے. محمد بن قاسم برے صغیر میں آیا تھا لوٹ مار کے لیے. یہ تو ان کا مقدمہ ہے. آپ بھی اگر اصحاب رسول کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو آپ کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے, ان بیانوں کی بھی وضاحت دینی چاہیے, اور اپنے ارد گرد جو تقریریں لکھ کے دینے والے ہیں ان کا احتساب کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو یہ کیسی پٹی چڑھائی ہے جھوٹ کے اوپر مبنی. اور دوسری بات یہ کہنا کہ صحابہ نے حکم عدولی کی, یہ بات بھی یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر صحابہ کی ہر غلطی کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے معاف کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی کے لیے رضی اللہ کا خطاب ہے. آپ کہتے ہیں حکم عدولی کی ہے. ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں, کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے دو معنی بھی نکلتے ہیں. صحابہ کے مابین اجتہادی ایک رائے بن جانا, اس کو صراحتاً حکم عدولی کہنا غلط ہے. ہاں اگر اس حد تک کہا جائے کہ نص کے عین مطابق, اس کے ظاہر کے مطابق بعض صحابہ نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ بات ٹھیک ہوگی. لیکن کیا صحابہ نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ بتائیے اس کے اندر مغالطہ لگنا کتنا آسان ہے. نبی کریم نے کہا یہ چوٹی نہیں چھوڑنی. صحابہ کے دو گروہ بن گئے کہ نبی کا حکم فتح تک تھا, اب فتح ہو گئی ہے اب ہم چھوڑ دیں گے. بعض صحابہ نے کہا نہیں, جب تک نبی کا حکم نہیں آئے گا نہیں چھوڑیں گے. چند لوگوں نے چھوڑ دی, لیکن اللہ نے ان چھوڑنے والوں کو بھی قرآن پاک میں معاف کر دیا. لیکن یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ نبی کی بات اور نصر اس کے حکم کے ساتھ چمٹ جانا ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, بڑی آسان فہم سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مفہوم رکھ رہا ہوں, فلاں جگہ پہنچ کے عصر کی نماز ادا کرنا. صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. عصر کی نماز کا وقت آیا, صحابہ نے کہا نبی کریم کا مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا. یہ مطلب نہیں تھا کہ اس جگہ عصر پڑھنی ہے. عصر کی نماز قرآن پاک میں آتا ہے اپنے وقت پہ ادا ہوگی. آدھے صحابہ نے وقت پہ پڑھ لی, آدھے صحابہ نے اس جگہ پہ پہنچ کے پڑھی, وقت مؤخر ہو چکا تھا, تاخیر ہو گئی. نبی کریم کے پاس مقدمہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے اجتہاد کیا میری حدیث میری نص کے اوپر, اور تم دونوں نے درست فیصلہ کیا. بات سمجھ آئیے, دونوں کا فیصلہ درست ہے. جنہوں نے عصر کے وقت میں ادا کی انہوں نے بھی درست کیا, اور جنہوں نے وہاں پہنچ کے ادا کی انہوں نے بھی درست کیا. تو ہاں صاحب یہ صحابہ کے مابین اجتہادی ایک اختلاف ہوا. بعض صحابہ نے کہا فتح ہو گئی ہے, نبی کا حکم فتح تک کے لیے تھا. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں, نبی کا حکم ابدی ہوتا ہے, جب تک دوسرا آرڈر نہیں آئے گا ہم اس مورچے کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اس حوالے سے جن لوگوں کے دماغ میں اشکالات تھے وہ بھی اپنے تمام تر اشکالات کو دور کر لیں. واز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں, ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں, شرع کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگا.